جی میں فعل ملک، اور آج کا موضوع ہے مسلح افواج اور اس کے کسی رکن کا تمسخر اڑانا جرم ہوگا۔ یہ ایک بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ یہ آج کی خبر پڑھتے ہی جو ہے وہ صبح احساس یہ ہوا کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو کبھی بھی یعنی کسی چیز کو لرن نہیں کرتے ہیں۔ سیکھنا ہمارا جو ہے وہ شاید شیوا نہیں ہے، اور ہم نئے نئے اور ایسے لطیفے سامنے لے کر آتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ سیاست جو ہے وہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کو بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ اب اس بل کے جو پس منظر ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سے فساد کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 52 اور 53 کا جو ترجمہ پیش کیا گیا ہے اس کو پہلے پڑھتے ہیں۔ کھلا دشمن، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہی۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی بات کہا کریں جو پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمیں اپنے کھلے دشمن کو تو پہچان لینا چاہیے، کیونکہ کسی انڈیویجول کا اگر کوئی غلط قدم ہو یا اس کی کوئی ایسی بات ہو جو کہ ہمارے قومی مفاد میں اور ہمارے کہہ لیں کہ ملک کے مفاد میں نہ ہو، تو اس کو بہر صورت جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، اس پر کوشچن ریز کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ لوگوں کی زبان ہی بند کرنے کی کوشش کر دیں گے تو ہر کسی کو کھلی چھٹی دے دیں گے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، تاکہ ان کے کسی ایکشن یا کسی بات پر جو ہے وہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور اگر انگلی اٹھائے تو اس کو جو ہے وہ آپ قید اور جرمانے کی سزا دے کر اس کو بند کر دیں۔ تو یہ جس حکومتی رکن نے یہ بل پیش کیا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور حکومت کے وہ تمام ارکان جنہوں نے اس کی حمایت میں پہلے گفتگو کی ہے اور پھر اس کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، یا جس ادارے سے یا جس جگہ سے بھی لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے، وہ سب اس کی مذمت کے قابل ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ملک جو ہے چلانے کے لیے آپ کو ذاتیات سے اوپر اٹھنا ہوتا ہے۔ تو کسی ادارے کی کبھی بھی کسی نے تمسخر یا کسی نے اس کے بارے میں غلط کہنے کی کوشش نہیں کی۔ ابھی حال ہی کی ایگزامپل جو ہے وہ لے لیتے ہیں کہ موٹر وے پر لاہور سے سیالکوٹ جاتی ہوئی خاتون کے ساتھ ایک بہت برا واقعہ پیش آیا جو بہت ہی شرمناک ہے۔ اس پر سی سی پی او نے جو بیان دیا اس پر سب لوگوں نے اس کی مذمت کی، پھر شہباز شریف نے جو کچھ کہا لوگ اس پر بھی سیکھپا ہو گئے۔ تو جو انڈیویجول غلط اقدام یا غلط باتیں کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور اب یہ کوئی کہے کہ ان کا تمسخر اڑایا جائے تو قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ ایک انڈیویجول کا یہ ایکٹ ہے جس کے لیے اس کو جواب دہ ہونا چاہیے، تو ادارہ کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن کسی رکن کا لفظ اس میں ایڈ کر کے تو ہم جو ہے وہ بیسیکلی لوگوں کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں۔ زبانیں پہلے ہی لوگوں کی آپ نے جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور نفرت کا عالم یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ غم و غصہ رکھتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے بل جو ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لانے کی کوشش کریں گے تو اس میں یقینی مسائل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی اخبار میں ہم نے یہ فساد برپا کرنے کی کیسے کوشش کی ہے کہ ہم نے قوم میں لوگوں کے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یعنی جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کر دیا اس خبر کا یا اس بل کا کہ یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، ساتھ میں ہم یہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں نواز شریف کو لوگ پسند کرتے ہیں، حالانکہ مجھے ذاتی طور پر اس پر اختلاف ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ فوجی جنرل ضیاء الحق کی طرف سے جو ہے وہ قوم کو تحفے میں دیا گیا، پھر اس نے بہت طرح کی یہاں پر خرابیاں اور غلطیاں کی، تو لوگ اس کو ووٹ نہ جانے کس بات پر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کون سی ایسی لیڈرشپ کی کوالٹی ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اینی ویز ہمیں ان لوگوں کی رسپیکٹ ہے کہ جو اس کو ووٹ دیتے ہیں یا اس کے حق میں بات کرتے ہیں۔ آف کورس وہ ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، تو اگر وہ کسی شخص کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں کوئی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ قابل نفرت قسم کے الفاظ استعمال کریں۔ تو نواز شریف کی خبر کو اس انداز سے جو ہے وہ لگا دیا گیا کہ گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ تو اب لوگ معاشرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کی گرفتاری کا حکم تو نہیں دیا گیا، جب وہ یہاں پر تھا تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چکر میں ادھر ادھر چھپتا رہا۔ نواز شریف نے بھی بہت کیا کہ کبھی پلیٹلیٹس کا بہانہ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا۔ تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن سامنے جو ہے وہ ہم دو طرح کے یعنی قوانین یا دو طرح کے ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے ایک فساد پھیلانے کی کوشش ہے، کیونکہ کسی انڈیویجول کے ایکٹ پر جب بھی لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں ہوتا ہے،
تو اس میں دیکھیں کہ وہ انڈیویجولس کا ایکٹ ہے یا دو چار اس کے ساتھ جو لوگ ملے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، بقایا پورے ادارے کو یا تمام لوگوں کو جنہوں نے یونیفارم پہنی ہوتی ہے اور لوگوں کے تحفظ کے لیے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پریکٹیکلی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر ہم نے اس ملک میں یہ دیکھا کہ جو ہمارے حکمران رہے، یعنی جنہوں نے قانون اور آئین توڑ کے حکمرانی کی، ان کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ پبلک میں یونیفارم ہی پہننا چھوڑ دیا۔ تو اب یہ سارے ان انڈیویجولس کی غلطیاں ہیں، تو ان غلطیوں کو جب تک معاشرے کے اندر ڈسکس نہیں کیا جائے گا اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک معاشرے کے اندر جو ہے وہ درستگی کا عمل ممکن نہیں ہے۔ اور غلط اقدام اٹھانے والوں کو معاشرے میں اس طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ دوسرے جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں وہ اس طرح کا کوئی غلط قدم یا غلط اقدام نہ اٹھا سکیں۔ تو آئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 73 سال کی تاریخ میں ہمارے ساتھ کون کون سے لطیفے جو ہے وہ کیے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ ہمارے وہ تھے جو کہ قانون کی حکمرانی توڑ کے تو اپنی حکمرانی کے لیے آگے بڑھ کے آگے، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کا ذاتی اقتدار جو ہے وہ طوالت اختیار کرے اور ان کو جتنا ذاتی بینیفٹ مل سکے وہ لیں، چاہے انہوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو جو یعنی ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے ان کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اتنا آگے لے آئے کہ وہ ہمارے ساتھ رہنے کو ہی تیار نہیں تھے جب انہوں نے جو ہے وہ مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اب ان کے سامنے جو ہے فاطمہ جناح کے ساتھ تصویر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل جس کی گروتھ ہے، اس کی میچورٹی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے بنسبت اس کے کہ جو ہے یعنی فوج کی طرف سے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے آگے۔ تو کیونکہ جب آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہوتی ہے تو آپ کو 15-20 سال تو منیمم لگ جاتے۔ اس کی تاریخ گواہ ہے کہ ایوب خان کو ٹائم لگ گیا، اس کے بعد جاجا کو تو خیر اتنا موقع ہی نہیں ملا۔ ضیاء الحق کو بھی جو ہے نا پہلے کوئی 8 سال تو 7 سال تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جب ان کو پتہ چلنا شروع ہوا تو کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلے جتنے بھی یعنی فوجی حکمران آئے ہیں، جس میں آگے پھر مشرف ہے یا دوسرے جو سائیڈ لائن پر کام کرتے تھے، ان کو بہت دیر بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سیاست کے اندر سیکھنے کا عمل جو ہے یہ بہت ٹائم لگاتا ہے تاکہ لوگوں کی باتوں کی سمجھ لگتی۔ تو جب انہوں نے فاطمہ جناح کے خلاف مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کر دیا، تو انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے معاشرے کے اندر تقسیم، اور یہ پہلا امر تھا جو جب معاشرے کو تقسیم کیا گیا۔ پھر ان کے بعد یہ یحییٰ خان آ گئے، جن کو یہ ایوب خان اقتدار دے کے چلے گئے، تو یہ اپنے ساتھ سول بیوروکریٹس کو بٹھا کے پھر یہ کس طرح سے ملتے تھے لوگوں سے، یہ کہانیاں زبان زد عام رہیں، اور اب بھی جو ہے وہ جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو یہ تصویریں اور اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ پھر ان کے جو ہے نا وہ جنرل رانی کے ساتھ بھی کئی طرح کے قصے جو ہے وہ مشہور ہوئے، اور ان خاتون کا نام تو یہ نہیں تھا لیکن ان کو جنرل رانی کے نام سے بلایا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے یہ انڈیویجولس کے ایکٹ ہے، اگر اس کو کرٹیسائز کرتے ہو تو ڈزنٹ مین کہ جو ہے نا اس پر کہا جائے کہ یہ ایک جرم ہے اور اب اس کے اوپر سزا دی جائے گی، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی برائی کے خلاف یعنی اس کو برا سمجھتے ہیں تو اس کے خلاف طاقت سے اس کو روکیں، اگر وہاں سے نہیں روکتے ہیں تو زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہیں تو دل سے برا جانیں۔ تو اب لوگوں کی ایمان کی آخری حد تک تو خیر پہنچ چکے ہیں کہ لوگ دل سے برا جانتے، تو اس لیے اگر اس طرح کے بل لائے جائیں گے کہ یہ ایک جرم ہے اور یہ بات نہیں کرنی چاہیے تو لوگ دل سے برا جانیں گے، اور یہ نفرت جو ہے یہ کئی طرح کے تباہیوں کا سماں پیدا کرتی ہے۔ پھر ایوب خان کے بعد یحییٰ خان نے جب اپنا اقتدار تقریباً مکمل کیا تو ہم ایسٹ پاکستان کو کھو چکے تھے جو کہ بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ پھر اس کے بعد جو اگلے آنے والے تھے وہ تھے جنرل ضیاء الحق، تو انہوں نے آ کے جو ہے وہ 5 جولائی 1977 کو اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے وہ پاکستان میں ادھم مچایا کہ جس کو ہم آج تک یعنی 2020 میں بھی بھگت رہے، اور ان کے دیے ہوئے تحفے جو ہے ہمارے لیے ختم نہیں ہوا۔ سب سے بڑا تحفہ تو انہوں نے افغانستان سے وہ تمام برائیاں پاکستان میں امپورٹ کر لیں جو پاکستان کے لوگ جن سے ناشنا تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مذہبی لوگوں کو اکٹھا کر کے تو اپنے اندر یعنی پاکستان کے اندر ایسے ایسے مذہبی گروپ قائم کیے کہ جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، اور پھر مذہبی انتصاب پسندی یہاں تک پہنچی کہ ہم کئی شہروں میں اور کئی علاقوں میں کرفیو تک لگانے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ انڈیویجولس کے ایسے ایکٹ تھے جنہوں نے خرابیاں پیدا کی، یا ان کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمان تھے یا 2-3 اور ایسے لوگ تھے جو کر رہے تھے۔ اب اس میں پورے ادارے کا تو کہیں قصور نہیں، لیکن کیونکہ چین آف کمانڈ میں ٹاپ پر سب کو یس کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ ٹاپ پر جو ہے وہ غیر ضروری اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوتی، پھر جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو استعمال کیا گیا تو انہوں نے اپنی آپ کو شاید کریکٹ کرنے کی کوشش کی، تو ساتھ میں ان کا طیارہ جو ہے وہ فضا میں پھٹ گیا،
اور یہ اس دنیا سے چلے گئے تو ساتھ ہمیں جو ہے وہ یہ ایک تحفہ دے گئے، اور وہ تحفہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ ان کی گرفتاری کا حکم دیا عدالت نے، تو ضرور ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو انہوں نے بھی 40 سال ہمارے جو ہیں وہ انتہائی معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کی، کیونکہ ان کے ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ تھے جنہوں نے قانون کی حکمرانی کو، یعنی اس کو، آئین کو توڑا، اور ان کو بھی کہا کہ جی آپ آگے بڑھیے، قدم بڑھائیے اور آئین کو توڑتے اور پامال کیے رکھیے۔ تو انہوں نے معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں پیدا کر دی، اب یہ اس کی سزا تو آف کورس انہوں نے بھگتنی ہے۔ تو جب یہ موصوف جو ہے وہ چلے گئے تو اگلے جو ہیں وہ اسلم بیگ صاحب آگے، جن کو تغمہ جمہوریت دیا گیا، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ آئی جے آئی بنانے میں اور دوسری چیزیں کرنے میں سارا کام اور رول انہوں نے ادا کیا جنرل حمید گل کے ساتھ مل کے، اور انہوں نے پولیٹیکل حکومت کو چلتا کیا اور ساتھ میں جو ہے وہ کئی طرح کے الزامات لگائے۔ لیکن ان کے جو ساتھ ہے جنرل درانی، یہ وہی ہیں جنہوں نے انڈین سپائی کے ساتھ مل کے کتاب لکھی، تو یعنی ان کے ساتھ اپنے ہی بازو میں وہ لوگ چھپے ہوئے تھے جو ان کے یعنی افکار کو اور ان کے کارناموں کو آشکار کر رہے تھے۔ تو ان کی جب کتاب آئی جنرل درانی کی تو اس پر بہت کرٹیسزم اور زبان زد عام رہی چیزیں کہ کون سی چیز کیسے اور کس طرح سے کی گئی۔ تو ان کے ساتھ ایک اور تھے یہ موصوف جنہوں نے آئی جے پریکٹیکلی بنائی تھی، اور بانگے دوہل جو ہے وہ میڈیا میں اور اخبارات میں اور آ کے کہتے تھے کہ جی وہ میں نے بنائی ہے، اور مجھے کورٹس میں بلا کے میرے سے پوچھیں کہ میں نے کیوں بنائی ہے، کیونکہ ان کو اپنا پتہ تھا کہ کورٹس جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ اس چیز کا بھرپور ادراک رکھتے تھے کہ کورٹس کے پاس نہ تو وہ پاور ہے، نہ ہی ان کے اندر وہ ہمت ہے کہ ایسا کچھ کام کر سکیں، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہوگا قانون کی حکمرانی ہے تو ان کی کیا مجال کہ یہ گفتگو فرما سکیں۔ تو ہمیں یہ سارا انڈیویجول کا ایکٹ دیکھنے کو ملا۔ اب اگر ہم بل یہ پیش کر دیں گے کسی انڈیویجول کے اس طرح کے ایکٹ کو آپ اس پر بات نہیں کر سکتے، تو پریکٹیکلی لوگوں کے دلوں میں آپ نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، تو یہ کسی بھی ملک کی یگانگت کے لیے اور اس یعنی ملک کے فائدے میں تو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جنہوں نے یہ بل لیا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور جنہوں نے اس کی سپورٹ کیا یا جنہوں نے اس آئیڈیا کی حمایت کی ہے وہ پریکٹیکلی وہ بھی قابل مذمت ہے، کیونکہ معاشروں میں آزادی جب تک نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ مصروف کارگل کر کے تو آگئے، اور پھر انہوں نے کہا فرسٹ پاکستان، اور جب تک یہ رہے پاکستان کے لوگوں کو بھی ڈالروں کے عوض بیچا جاتا رہا، اور امریکنز کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے دی گئی، اور یہاں تک کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسامہ بن لادن جو ہے جو دنیا میں مطلوب شخص تھا وہ ہمارے ملک کے اندر موجود تھا۔ تو یہ ان کے انڈیویجول ایکٹس تھے جن کو جو ہے ابھی کوئی کوسچن جو ہے اس کو جب کریں تو پھر کہیں گے جی کہ آپ کے لیے اب تو یہ قابل سزا جرم ہو گئے۔ تو معاشروں کی اس طرح کی جو ڈویژن ہے اگر اس کو کر دیا جائے تو پھر معاشرے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کے اندر بہت پولیٹیکل اویئرنیس ہے۔ تو ایسے بل اور اس طرح کے اقدامات سے بچیے، کیونکہ جب یہ چلے گئے 2008 میں تو یہ اپنا جانشین لے کر آئے، تو پھر ان کے پتہ چلا کہ انہوں نے تو آئرلینڈ ہی خرید لیے ہیں۔ پھر ایک اور ان کے ساتھی تھے تو ان کا پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اربوں کما لیے۔ پھر ایک اور تھے تو ان کے پزا کی پوری انڈسٹری نکل آئی، اور ان کے کئی طرح کے اور ملٹیپل بزنسز نکل آئے۔ تو ان موصوف کے یعنی مشرف کو بھی جو ہے نا وہ تحفے میں محلات دیے گئے اور ملینز آف ڈالرز دیے گئے۔ تو یہ کس چکر میں ان کو دیے گئے؟ اب کوئی یہ کہے کہ یہ جرم ہے ان پر کوسچن اٹھانا، تو بھائی یہ کوسچن تو جو ہے معاشرے میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس طرح کے بل لانا یہ یعنی جو لوگ یونیفارم پہنتے ہیں ان سب کے خلاف سازش کرنے والے لوگ ہیں، تو اس طرح کے بل کو جو ہے وہ مسترد کر دینا چاہیے، اور اس کی یقینی طور پر جو ہے جنہوں نے پیش کیا ان کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور ہم ہیں تو نفرت سے نہیں محبت سے ساتھ میں رہیں گے، اور جہاں جس کی غلطی ہوگی اس کی غلطی اس کو بتائی جائے گی، اور غلطی بتانے سے ہی دوسرے لوگوں کو اس چیز پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ تو ان خیالات کو روکا نہیں جا سکتا، تو بہتر یہی ہے کہ ملک کی جگانگت کے لیے کام کریں۔ اس طرح کے بل جو ہیں وہ ہمیں نہیں لانے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں فساد برپا کرنے کے مترادف ہیں۔ تو فساد سے جو ہے وہ شر پھیلتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ تمام خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم پہلے بہت خرابیاں کر چکے ہیں، ہم مزید خرابیوں کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔